بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت پر سب سے زیادہ مشکل حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردے کو غسل دینے کے لیے اس کے جسم سے جب چیزیں اتارتے ہیں تو میت رو رو کر اس طرح پکارتی ہے، اے میرے جسم سے میرے کپڑے اتار کر مجھے غسل کرنے والے، میرے جسم کو نرمی کے ساتھ ہاتھ لگا، ابھی تو میرے جسم سے ملک الموت کی روح نکالنے کی تکلیف بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پھر جب اس مردے کے جسم سے کپڑے اتار کر غسل دینے والے تختے پر لٹایا جاتا ہے تو روح خدا کے واسطے دے کر چلاتی ہوئی کہتی ہے، اے میرے جسم کو پاک صاف کرنے والے، تجھے تیرے پیدا کرنے والے کا واسطہ کہ مجھے سخت ہاتھوں سے نہ نہلا، مجھے تو پہلے ہی موت کے فرشتے نے بہت تکلیف دے کر میری جان نکالی ہے۔ جب غسل دینے کے بعد اس کو کفن ڈالتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے کفن کو بند کر دیا جاتا ہے تو میت چلاتے ہوئے کہتی ہے، میرے چہرے کی طرف سے کفن کو ابھی نہ ڈھانپنا، کیونکہ میرے خاندان والے اور عزیز و اقارب مجھے آخری دفعہ جی بھر کر دیکھ لیں، کیونکہ آج کے بعد وہ مجھے قیامت کے دن ہی دیکھ سکیں گے۔ جب میت کا جنازہ اٹھانے کے لیے بندے میت کی چارپائی کے پاس آتے ہیں تو روح چلاتی ہوئی کہتی ہے، اے میری میت اٹھانے والو، تم کو خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر سے باہر لے کے جانے میں جلدی نہ کرو، میں اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو اچھے طریقے سے مل لوں۔ جب اس میت کا جنازہ دروازے سے باہر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو میت کہتی ہے، آج میں اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کو کبھی تنگ نہ کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، میں اب کبھی ان کے سامنے نہیں آؤں گا اور نہ ہی قیامت تک کسی کی شکل دیکھ سکوں گا۔ جب جنازے کو لے کر جانے لگتے ہیں تو میت بولتی ہے، اے میرے دوستو، میں نے اس دنیا میں جو کچھ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے اکٹھا کیا تھا، آج ان سب مال و اسباب میں سے کوئی بھی میری بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکا، اور سب کیے کا جواب اب مجھے ہی دینا پڑے گا۔ میرے بیوی بچے رشتہ دار بس میری جمع پونجی کو کھا پی کر اڑا دیں گے۔ پھر جب جنازہ پڑھ کر میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے دوستو، رشتہ داروں، میرے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، تم تو مجھے ایسے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو جیسے مجھے جانتے تک نہیں ہو۔ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو میت اپنی بیوی بچوں کو کہتی ہے، اے میرا ورثہ پانے والوں، میں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں اکٹھا کیا وہ سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر کی منزل طے کرنا ہوتی ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی سب منزلیں آسانی سے طے ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، قبر کی پہلی رات لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق پہلی رات میت کے لیے بہت سخت رات ہوتی ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ جس کا نام رومان ہے وہ نامہ اعمال دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال جواب کریں گے۔ بعض اعمال جیسا کہ نمازوں کو خشت مبرم میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کریں گی۔
قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہوگی۔ اکثر محدثین اور علماء کرام کے مطابق قبر کے سوال جواب اسی مادی بدن سے ہوں گے، لیکن اکثر کے مطابق برزخی بدن سے۔ منکر و نکیر کے سوال قبر کی پہلی رات کی اہم کارروائی ہے۔ یہ فرشتے فرشتہ رمان کے بعد قبر میں داخل ہوں گے۔ ایک میت کے دائیں طرف اور دوسرا میت کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس سے سوال پوچھیں گے۔ اگر شخص کافر یا گنہگار ہوگا تو یہ فرشتے وحشت ناک چہروں کے ساتھ ان کے سامنے آئیں گے اور اس پر عذاب کریں گے۔ اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی، تب ان دونوں کو فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جائے گا۔ اگر شخص مومن ہوگا اور اللہ کے نبیوں کی پیروی کرنے والا ہوگا تو سوالوں کے جواب صحیح دے گا، اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دیں گے اور اس کی قبر کو انعامات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دونوں فرشتوں کے نام بشیر و مبشر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔